अस्सलाम वालेकुम। मैं शम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज इतवार का दिन है और आज के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए, जिसका नाम है लंदन की डायरी और जिसके खालिक है जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। जी हाँ, 10 साल से लगातार आपके दिलों पर कब्ज़ा किए हुए हैं और हर दफ़ा कोई ऐसा मजमून लेकर के आते हैं जो दिल को छू जाता है। मैं जानता हूँ आप लोग क्या है, मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि ये उर्दू जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं उन तक ये बात पहुँच चुकी होगी और उन्होंने पढ़ भी लिया होगा और बहुत सारे कमेंट भी आ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मजमून अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं उन्होंने भी सुना हो तो वो चाहे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका अपना सबसे पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। आज का उन्वान है मगरमच्छ के आंसू। हम अक्सर ये सुनते हैं कि फला शख्स मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। सदियों से मगरमच्छ के आंसू का मुहावरा इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ताहम मगरमच्छ के आंसू सतही हमदर्दी, झूठे जज्बात और मक्कारी पर मुबन्नी नुमाइश से ताबीर की जाती है। जैसे एक मुनाफिक गम के आंसू बहाकर गिरिया उजारी कर रहा। हम आम फहम ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि मुहावरा मगरमच्छ के आंसू को एक तरह से ऐसे लोगों के आंसू से तशबीह दी जाती है जो बगैर हमदर्दी या वजह के सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि अक्सर लोग छोटी हमदर्दी हासिल करने के लिए आंखों को नम कर लेते हैं ताकि कुछ पल के लिए दर्द में डूबा इंसान उस शख्स की नम आंखों से मुतासर होकर अपने दर्द में उसको शरीक समझने लगता है। जिससे इंसान का गम कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है और वो उस शख्स की तमाम मुनफी बातों को भूल कर उस शख्स को अपना हमनवा और गमखार समझने लगता है। ताहम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने जुर्म को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और वह ऐसा करके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मगरबी ममालिक और ख़ास कर बरतानिया में ऐसा देखा गया है कि बीवी के कत्ल या पुरस्कार मौत या अगवा पर सबसे पहले टेलीविज़न पर शौहर आता है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपनी बीवी की मौत, कत्ल या पुरस्कार तौर पर लापता हो जाने पर लोगों से कातिल को पकड़ने की अपील करता है। नतीजतन कुछ महीने की छानबीन के बाद ज़्यादातर ऐसे शौहर जो मगरमच्छ की आंसू बहाकर अपनी बीवी की मौत या अगवा पर रोते हैं, बाद में उन्हें ही पुलिस कत्ल या अगवा की जुर्म में गिरफ्तार करती है। तभी तो ऐसे लोगों के आंसू को मगरमच्छ के आंसू से मिसाल दी जाती है। हाल ही में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रोने पर भी कुछ ऐसा ही लोगों ने कहा है। दरअसल हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है और जिस तरह से दुनिया भर में हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की खबरें और वीडियो वायरल हुआ है, उससे 56 इंच वाले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की खोखली बातों का पोल खुल गया है। ताहम हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए शायद ये सोचा कि अगर मैं टेलीविज़न पर रोऊंगा तो लोग उनके इस नाटक से उनके तई हमदर्दी दिखाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शायद भूल गए कि जिस तरह से हिंदुस्तान में हाल में कोरोना से लोगों की जान गई है, उससे इनके रिश्तेदारों में
ہندوستانی حکام اور حکومت کے خلاف جو غصہ بھڑکا ہے، شاید اس کا نتیجہ ہندوستان کے آئندہ عام انتخابات میں ضرور نظر آئے گا۔ لیکن ہندوستانی وزیر اعظم کو اب بھی اس بات کی خوش فہمی ہے کہ لوگ ان کی نفرت کی سیاست اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے تحت پیدا ہونے والی نفرت کا ان کو اس بار بھی فائدہ ملے گا اور عام لوگ ان کا ہی ساتھ دیں گے۔ خیر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، تاہم کورونا سے متاثر لوگ کیسے وزیر اعظم کی تھالی بجانے، دیا جلانے، سیاستدانوں کے گوبر لگانے، گائے کے پیشاب پینے اور بابا رام دیو کی اوٹ پٹانگ باتوں کو بھولیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے عمدہ انتظام کرتے، لیکن حقیقت میں انتظام تو دور کی بات، آکسیجن کی حصولیابی کے لیے عام انسانوں کو در در بھٹکنا پڑا۔ مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہندوستان میں قیامت جیسا سما تھا، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ ہندوستانی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ انسانی ہمدردی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اقتدار کی بھوک میں ریاستی الیکشن میں خوب ریلیاں کی، جس سے لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگ ان سیاستدانوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وزیر اعظم کو ہی ملک کی فکر نہیں ہے تو اپوزیشن بحالت مجبوری وزیر اعظم کے جھوٹے وعدوں کا جواب دینے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کو ہندوستانی الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دینی چاہیے تھی کہ کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے انتخابی ریلیوں پر پابندی عائد کرتے، تاکہ عام لوگ بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں اور انہیں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں اس بات سے بھی خوفزدہ تھیں کہ اگر انہوں نے ایسی اپیل کی کہ الیکشن کی ریلیوں کو مسترد یا پابندی لگا دی جائے تو ممکن ہے ہندوستانی وزیر اعظم اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اس پارٹی کو بزدل بتا کر اس کا اور مذاق اڑائیں گے۔ ویسے بھی وزیر اعظم نریندر مودی دوران گفتگو تالی بجا کر بات کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ ہندوستانی پارلیمنٹ سیشن کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرانی اس بات پر ہوگی کہ ہندوستان کی باوقار پارلیمنٹ میں کئی بار وزیر اعظم نریندر مودی نے تالیاں بجا کر اپوزیشن کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کے علاوہ سوال کے جواب میں سیاستدان کبھی شاعری یا کویتا سنا کر تو کبھی کوئی لطیفہ سنا کر یا کبھی فلمی ڈائلاگ بول کر پارلیمنٹ کے وقار کو دھچکا پہنچاتے رہتے ہیں، اور اصل سوال کا جواب نہ کبھی سنا جاتا ہے اور نہ اس کا جواب دینا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں نعرہ بازی، آوازیں کسنا اور کبھی کبھی اسپیکر کے سامنے آ کر سیشن کو نہ چلنے دینے جیسے واقعات بہت عام ہیں، جو کہ ایک شرمناک بات ہے۔ اس کے برعکس برطانوی پارلیمنٹ میں ہر بدھ کو برطانوی وزیر اعظم کو اپوزیشن لیبر پارٹی، جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت ہے، اس کے لیڈر کے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اگر کسی وجہ کر برطانوی وزیر اعظم سوال کا جواب غلط دے دیا اور یا جواب نہیں دیا تو برٹش پریس سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ انہی باتوں سے جمہوریت کی خوبصورتی، اس کا صحیح مفہوم اور اصل مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ یوں بھی برطانیہ میں میڈیا کو عام لوگوں کی آواز سمجھا جاتا ہے،
جو لوگوں کی پریشانیوں اور ان کے سوالات کو پارلیمنٹ اور سیاستدانوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا سلیکٹ کمیٹی بھی کافی فعال اور آزادانہ طور پر اپنے فرائض کا کام انجام دیتا ہے، جس سے وزیر اعظم اور ان کے تمام وزراء سلیکٹ کمیٹی کے سامنے اچھے برے کاموں کے لیے جوابدہ سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے ہندوستانی وزیر اعظم کا سب سے پہلا رونا اب تک یاد ہے، جب انہوں نے پہلے عام انتخاب کی جیت کے بعد پارلیمنٹ میں رونا دھونا کیا تھا۔ دراصل ان کے سامنے ان کی پارٹی کے معمر لیڈر ایل کے اڈوانی بیٹھے تھے۔ نریندر مودی نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ڈرامائی انداز میں روتے ہوئے ایوان میں موجود سیاستدانوں کو سکتے میں ڈال دیا، لیکن لال کرشن اڈوانی صاحب اتنے بے بس تھے کہ وہ اس وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ تو مودی کو گلے لگا کر اپنی ہمدردی کا اظہار کر پائے اور نہ ہی یہ کہہ پائے کہ مودی مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ اس کے بعد مودی اپنے اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کتنے مواقع پر اپنے آنسو بہائے اور اس طرح وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر انہیں الو بناتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی وزیر اعظم کورونا سے متاثر عوام کے لیے ہر طرح سے ناکام رہے ہیں، جس کا اندازہ اور علم دنیا والوں کو ہو چکا ہے۔ دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم اب تک سوائے بات اور ڈائلاگ کے بالکل وہ کھوکھلے ہیں، تبھی تو ان کا سپاٹ چہرہ اور کھوکھلے جذبات اب ہندوستانیوں پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ گنگا ندی میں جس طرح لاشوں کی بہتی ہوئی تصاویر کو دنیا بھر لوگوں نے دیکھا تو سبوں کے منہ سے ہمدردی میں ایک آہت سی نکل پڑی اور ملک کے سنگ دل وزیر اعظم مودی سے بھی رہا نہیں گیا اور انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی موت سے اتنا غمزدہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ خود اس تکلیف یا درد سے نہ گزرا۔ اکثر ہمارے ارد گرد لوگ فرشتوں کی طرح نمودار ہوتے ہیں اور روایتی طور پر ہمارے غم میں شریک ہو کر رسم تعزیت کو ادا کر کے کچھ پل کے لیے ہمارے غم کو بانٹ لیتے ہیں، لیکن ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے رونے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درد بانٹنا، غم میں شریک ہونا اور آنسو بہانا محض مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ شاید یہی تلخ سچائی ہے۔ میں اپنے اس شعر سے بات ختم کرتا ہوں کہ رو رہا تھا جو میرے لاشے پر ایک وہی شخص میرا قاتل تھا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ مضمون مگرمچھ کے آنسو بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا دوسرا کالم آپ کو پسند آتا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سے ضرور لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے اپنے دلی اظہار کا پیش کریں گے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اگلے سنڈے اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ کے اسی پروگرام میں۔ ہم پھر لے کر کے آئیں گے آپ کے لیے لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق میں شائع ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج اخبار مشرق میں شائع ہوئی ہے۔ آج اس اتوار کا دن ہے 13 جون 2021 عیسوی و مطابق 31 ذوالقعدہ 1442 ہجری۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ کالم کے ساتھ اگلے سنڈے کو اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔